نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat, Batch 2 and Verb Review Students. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 38 میں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کا اسلوب. یعنی آج ہم دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. تھوڑا سا ہم ریکیپ کرتے ہیں پیچھے سے. مرکب تام. مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ جملے کو. مرکب تام کی جو ہے کلاسیفیکیشن دو طرح سے کی گئی ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے اور اس کے دو میجر کمپوننٹس ہیں، مبتدا، سبجیکٹ، خبر، پریڈیکیٹ. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے. اسی طرح خبر جو ہے عموماً نکرہ اور مرفوع ہوتی ہے. یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہے. فعلیہ، فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. جملہ فعلیہ کے دو میجر کمپوننٹس ہیں، فعل، ورب اور فاعل سبجیکٹس. ان کے بغیر جملہ فعلیہ انکمپلیٹ ہے، یعنی فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بناتے ہیں. عربی زبان میں فعل کو زمانے کے حساب سے دو طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا، فعل ماضی پاسٹ ٹینس اور پھر فعل مضارع پرفیکٹ ٹینس. حال، مستقبل اور امر اس میں آ جاتا ہے جو آپ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. جملہ فعلیہ، اس کی سیکوینس کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اس کو عربک میں اس کا جملہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول. فعل، فاعل، مفعول، یہ عربک ٹیکسٹ کا سیکوینس ہے. پھر اگر ہمارے پاس جو مفعول ہے وہ اسم کی بجائے ضمیر کی صورت میں آ جائے تو پھر وہ کیسے ملے گی جملے میں؟ فعل، مفعول، ضمیر اور پھر فاعل آگے چلا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر ہمیں فاعل ظاہر نہیں مل رہا اور وہ بھی پروناؤن یا ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو کیسے کریں گے؟ پھر وہ ہوتا ہے فعل اور فاعل مستتر، ٹھیک ہے، جسے فعل با فاعل بھی کہا جاتا ہے. یعنی فعل کے صیغے میں ہی فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہوگا، اور اگر ہمارے پاس مفعول جو ہے وہ پروناؤن ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. اردو میں ٹرانسلیشن کا سیکوینس کیا ہے؟ فاعل، مفعول اور پھر فعل. یعنی جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے پہلے ہم فاعل کو لے کر آئیں گے، پھر مفعول کو اور پھر فعل کو. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کا. اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جملہ فعلیہ لے کر آتی ہوں اور پھر ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں. نصر حامد ناصرا. اس کو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو فعل آ رہا ہے نصرا، اس کے بارے میں ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی یہ فعل کیسا فعل ہے؟ جیسے ہم نے اسم کے بارے میں 4 چیزیں پڑھی تھی، اسی طرح ہمیں جملہ فعلیہ کے بارے میں بھی کچھ چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. یعنی جب ہمارے پاس فعل آ جائے تو اس فعل کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. اب کسی بھی فعل کے بارے میں ہمارے پاس کیا کیا انفارمیشن ہونی چاہیے اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس اس فعل کے جو ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع. پھر نمبر 2،
وہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے؟ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجہول ابھی آپ نے نہیں پڑھا، وہ اس سے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا، لیکن آپ ان پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن ضرور کیجیے۔ فعل معروف ہے تو فاعل کون ہے، ٹھیک ہے، یعنی فاعل ہمارا جو ہوگا وہ یا تو اسم ہوگا یا ضمیر ہوگی، اور فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے فاعل۔ پھر فورتھ چیز آپ نے کیا نوٹ کرنی ہے اس فعل کے بارے میں، کہ کیا وہ فعل لازم فعل ہے یا متعدی فعل ہے۔ اگر وہ متعدی فعل ہے تو پھر اس کا مفعول کون سا ہے، اور مفعول کا اعراب منصوب ہوتا ہے، یہ ہمیں چیزیں یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جب فعل کے بارے میں چیزیں آ جائیں گی، فار ایگزامپل آپ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس فعل کے روٹ لیٹر نکالنے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا ٹیل کا وزن کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ آپ نے ابواب کی اسٹڈی نہیں کی ادھر، تو آپ کو فعل کے بارے میں یہ ساری انفارمیشنز ہونی چاہیے، اور آپ کو اس فعل کا روٹ لیٹر نکالنا آنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ گردان کا کون سا صیغہ ہے، یہ بھی مینشن کیجیے۔ چلیں ہم اس کو نصارہ کو اگر دیکھیں تو نصارہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل معروف ہے، گردان کا پہلا صیغہ ہے، صیغہ نمبر 1 ہے، حامدن جو ہے ہمارا آگے فاعل ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اور فعل نصارہ جو ہے یہ لازم فعل ہے یا متعدی؟ تو نصارہ مدد کرنا، نصارہ اس نے مدد کی، کس کی؟ تو ہمیں اس کا مطلب ہے ہمارے پاس مفعول آگے ڈھونڈنا ہے، تو جو ناصرن حالت نصب میں ہے یہ اس کا مفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نصرہ فعل ماضی، حامد فاعل، ناصرن مفعول، حامد نے ناصر کی مدد کی، یہ سمپل جملہ فعلیات ہے۔ اب ہمیں جملہ اسمیہ بنانا ہے، تو جملہ اسمیہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے 2 میجر کمپوننٹس ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ وہ مرفوع ہو اور معرفہ ہو، اسی طرح خبر نکرہ ہو اور عموماً نکرہ، خبر مرفوع ہو۔ اب یہ ریکوائرمنٹس ہے، طریقہ کیا ہے کہ ہم جو ہے جملہ فعلیہ میں سے فاعل کو نکال کر فعل سے پہلے لے آئیں گے۔ اب میں نے آپ کو جملہ فعلیہ کا رول بتایا تھا کہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر فاعل فعل سے پہلے آ جائے تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں رہتا، اس کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے۔ اگر پوائنٹ کیا آپ نے نوٹ یہاں کرنا ہے کہ اگر ہم فاعل کو جملہ فعلیہ سے فاعل کو نکال کر فعل سے پہلے لے آئیں تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اب حامدن، ٹھیک ہے، حامدن کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے اور معرفہ اسم ہے، تو یہ مبتدا بن سکتا ہے، تو اس کو ہم پہلے لے آئیں گے فعل سے، اور باقی جملہ ہم ویسے ہی لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ حامدن نصرہ ناصرن، حامدن حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے، یعنی مبتدا بننے کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے، تو یہ ہمارا مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ پیچھے بچا نصرہ ناصرن، اگر آپ حامدن کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہائڈ کرتے ہیں، کیا تو پیچھے بچا نصرہ ناصرن۔ اب اس کو کریکٹ کریں اگر، تو نصرہ فعل ماضی، نون سواد را روٹ لیٹر ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، صیغہ نمبر 1 ہے، اور اس کا فاعل اس وقت اسی میں جو اس کی ہوا کی ضمیر ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور ناصرن حالت نصب میں اس کا مفعول ہے، تو پھر نصرہ خالدن کیا ہوا؟ نصرہ فعل با فاعل، ٹھیک ہے، فعل ماضی، اور ناصرن اس کا مفعول ہو جائے گا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟
اب کیونکہ یہ جملہ فعلیہ خبر کی پوزیشن پر آ رہا ہے تو جملے کے لیے آپ کو کچھ پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے. جملے کو آپ ایک پیکٹ کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے، پیکٹ ایسا پیکٹ جس میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ پیک ہوتا ہے پورا. ٹھیک ہے، ریپ ہوا ہوا ہے. اب جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کو ہم پیکٹ کنسیڈر کریں گے. تو جملے کے بارے میں آپ کے پاس دو انفارمیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جملہ مبنی ہوتا ہے، یعنی جملے کا اعراب مبنی ہوتا ہے. جملہ جو ہے مبنی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی رفع نصب اور جر تینوں حالتیں ایک جیسی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور جملہ نکرہ ہوتا ہے، یعنی جملے کا اعراب مبنی اور وسعت نکرہ ہوتی ہے. اب جب ہمارے پاس ہم نے کہا کہ جملے کا اعراب مبنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں کہیں ہمیں مرفوع کی ضرورت ہوگی، یعنی ہم اس جملے کو مرفوع کی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں، تو وہاں ہم اس جملے یا پیکٹ کا اعراب مرفوع کنسیڈر کریں گے. اور پھر ہم اس کو منصوب کی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں، منصوب کی پوزیشن پر رکھ سکتے ہیں، تو وہاں ہم اس کا اعراب منصوب کنسیڈر کریں گے. جہاں ہم اس کو مجرور کی پوزیشن پر رکھیں گے تو وہاں ہم اس جملے کا اعراب مجرور کنسیڈر کریں گے. رائٹ، اب بات کرتے ہیں نکرہ کی. جملے کے نکرہ ہونے کا مطلب ہے کہ جہاں نکرہ چیز کی یا نکرہ کی پوزیشن ہو وہاں ہم جملے کو رکھ سکتے ہیں. جہاں کہیں نکرہ پوزیشن ہو، ٹھیک ہے، وہاں کوئی نکرہ جملہ رکھا جا سکے تو ہم جملے کو نکرہ، کیونکہ جملہ نکرہ ہے تو ہم وہاں جملے کو رکھ سکتے ہیں. اب مبتدا بھی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور خبر نکرہ اور مرفوع ہے، اس لیے اس کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے جملے کی. تو ہم اس جملہ فعلیہ کو خبر کی جگہ پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ یہ خبر کی پوزیشن پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر جملہ اسمیہ بنا دیں. تو ہمارا جملہ اسمیہ تیار ہے. حامد اس نے ناصر کی مدد کی. اب کنکلوژن کیا نکلا کہ ہم نے ایسا کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. شاید دیکھیے کہ جو ہمارا جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زیادہ زور ہوتا ہے. ایکچولی میں جو جملہ اسمیہ ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے، ایک کمپلیٹ اس میں سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو جملہ فعلیہ ہے نا اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اب یہاں اگر ہم دیکھیں کہ حامد اس نے ناصر کی مدد کی. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے حامد یعنی ناؤن استعمال کیا، پھر ہم اس حامد کے لیے ہی اس کی ضمیر لے آئے، پروناؤن لے آئے، اس نے ناصر کی مدد کی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس سے کیا ہو رہا ہے، جملے میں ایک ایمفسس آ رہا ہے، ایک زور، تاکید آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور جملہ فعلیہ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے جبکہ جملہ فعلیہ میں زمانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں جب ہم جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا تو جملہ اس سے جملے میں ایک تاکیدی اسلوب آ رہا ہے. حامد اس نے ناصر کی مدد کی. وہ کہ ہم اس طرح سے ٹرانسلیشن نہیں کرتے، صرف عربی میں ہمیں اردو میں ٹرانسلیشن سیم ہوگی، حامد نے ناصر کی مدد کی، دونوں کی ٹرانسلیشن سیم ہے. صرف عربی میں جب ہم اس کو کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک جو ہے تاکیدی اسلوب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم نے جملہ اسمیہ کے رولز پڑھے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں ایک جو ہوتا ہے کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، مطابقت ہوتی ہے. تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر میں جو مطابقت ہے وہ عدد اور جنس میں ہوتی ہے. اب یہاں حامد مذکر ہے اور واحد ہے. ٹھیک ہے،
جبکہ ناصرہ جو فعل ہے اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ واحد ہے اور مذکر کی ہے، وہ پیچھے حامدون کو ریپرزینٹ کر رہی ہے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اس کو چیز کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم جملہ فعلیہ کو خبر بنائیں گے تو جو فعل کے اندر فاعل موجود ہوگا وہ پیچھے اپنے مبتدا کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ پھر اس کو اس کے ساتھ میچ کرتا ہوا ہوگا تو ہی ہمارا مکمل جملہ اسمیہ تیار ہوگا۔ تو یہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بنانے کا آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا اگزامپل تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو ایبزارب کر لیا ہوگا۔ اب ہم اس کی کچھ ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ایک جم زور پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکیدی اسلوب کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ہم ایگزامپل سے اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ اس کو میں ختم کر دوں ذرا، ہمارے باکس یہیں پہ رہ گیا۔ چلو اس کو بھی ہو گیا، اب کلیئر ہوگی ہماری اسکرین۔ ہم ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا پہلے، اگر فاعل پر زور دینا مقصود ہو تو اسے ترتیب میں فعل سے پہلے لایا جاتا ہے، جس سے جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہمیں جملے میں ایک ایمفسس لانا ہے اور ہمیں فاعل کو پرومیننٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم اس کو فعل سے پہلے لے آتے ہیں، رائٹ؟ اس صورت میں عدد کے لحاظ سے فعل فاعل کے مطابق آتا ہے۔ یعنی اب جب ہم فاعل پہلے لے آئے تو اس کے بعد جو جملہ فعلیہ آ رہا ہے اس کا فعل فاعل کے عدد اور اس کی جینڈر کے حساب سے ہوگا۔ تو اس کو ہم اگزامپل سے آگے سمجھیں گے۔ دخل المعلم، دخل فعل ماضی، لام لیٹر ہے اس کا، اور گردان کا صیغہ نمبر 1 ہے، واحد مذکر غائب کا۔ تو جب صیغہ نمبر 1 یا 4 ہوگا تو ہمارا جو ہے فاعل ظاہر ہوگا آگے۔ داخلہ فعل ماضی، المعلم حالت رفع میں ہے، ہمارا فاعل ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں اس سے جملہ اسمیہ بنانا ہے تو ہم فاعل کو فعل سے پہلے لیں گے۔ تو ہم اپنے فاعل کو اگر دیکھیں تو یہ ہمارا فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اور معرفہ ہے۔ تو مبتدا بننے کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر پوری ہو رہی ہے کہ مبتدا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ معرفہ ہو اور مرفوع ہو۔ تو ہم المعلم کو باہر لے آئیں گے، المعلم دخلا۔ اب جب میں نے آپ سے کہا کہ یہ پچھلی جو آپ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ میں لے کر آئی تھی، اس کو دوبارہ دیکھیے یہاں پر کہ عدد کے لحاظ سے فعل فاعل کے مطابق آتا ہے۔ اب آگے دیکھیے یہاں پر، اب یہ فعل دخلا فاعل کے مطابق ہے، کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا فاعل ہے جو کہ اب مبتدا بن چکا ہے، ٹھیک ہے، تو مبتدا ہمارا کیا ہے؟ واحد ہے اور مذکر کا صیغہ ہے۔ تو فعل کیا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے جو کہ پیچھے اپنے مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بنا جملہ فعلیہ۔ اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے ایک پیکٹ ہے جو کہ ہم اس کو خبر کی پوزیشن پر رکھ رہے ہیں، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع، اور وسعت تو اس کی ہے ہی نکرہ، تو یہ خبر بننے کی پوری ایک صلاحیت رکھتا ہے، ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ خبر۔ ٹرانسلیشن، معلم داخل ہوا۔ ایک اور دیکھیں، دخل المعلمانی، دخل فعل ماضی، المعلمانی، آنی کی ساؤنڈ مثنیٰ کی ہے، ڈوئل کی ہے اور حالت رفع کی ہے، تو یہ ہمارا یہاں فاعل ہے۔ اب کیونکہ المعلمانی معرفہ اسم ہے اور مرفوع ہے تو یہ مبتدا بن سکتا ہے، تو اسے ہم فعل سے پہلے لے آئیں گے، المعلمانی دخلا۔ اب کیونکہ فعل کو اپنے فاعل یعنی مبتدا کے مطابق آنا ہے تو ہم نے یہاں پہ جو ہمارا مبتدا ہے وہ ڈوئل ہے، مذکر ہے، تو فعل کو بھی جو دخلا تھا اب ہم نے مثنیٰ کا صیغہ لے آئے، مثنیٰ مذکر کا غائب کا، دخلا، ٹھیک ہے۔ تو دخلا فعل با فاعل، فعل با فاعل جو ہے جملہ فعلیہ، یہ
جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن جائے گا. دو معلم داخل ہوئے. دخل المعلمون. دخلا فعل ماضی، المعلمون اونا کی ساؤنڈ کیا بتا رہی ہے؟ ایک تو جمع سالم ہے، پھر مذکر ہے، اور اونا حالت رفع کی ساؤنڈ ہوتی ہے. یہ یہاں پر فاعل ہے. اب المعلمون معرفہ اسم ہے، مرفوع ہے، تو مبتدا بن سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو فعل سے پہلے لے آئیں گے نکال کر. المعلمون دخلوا. اب دیکھیں فعل چینج ہو گیا مبتدا کے حساب سے. مبتدا کیونکہ جمع ہے، مذکر ہے، تو فعل بھی جمع مذکر کا صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر ہوا جملہ فعلیہ، اور یہ خبر بن جائے گا مبتدا کی. معلم داخل ہوئے. اب ہم کچھ فیمینن کی دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل. دخلت المعلمۃ، ایکچولی میں تھا دخلت. ٹھیک ہے، دخلت فعل ماضی، المعلمۃ حالت رفع میں فاعل ہے. جملہ اسمیہ بنانا ہے تو فاعل کو پہلے لے آئیں گے فعل سے. المعلمۃ دخلت، رائٹ. المعلمۃ مبتدا، دخلت فعل واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے، یا ضمیر اس میں فاعل ہے جو پیچھے مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ. اب یہ جملہ فعلیہ اعراب میں مبنی ہے تو یہاں اس کو مرفوع کنسیڈر کریں گے، خبر کی پوزیشن پر لے کر آ رہے ہیں، اور نکرہ ہے، اور خبر کیونکہ نکرہ ہوتی ہے تو یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر ہوا جملہ فعلیہ، اور یہ خبر بن جائے گا. معلمہ داخل ہوئی. نیکسٹ دیکھیے گا، دخلت المعلمتان. دخلت فعل ماضی، سیم صیغہ آ رہا ہے کیونکہ ہمارا فاعل ظاہر ہے. المعلمتان، آنی کی ساؤنڈ کیا کہہ رہی ہے ہمیں کہ یہ ڈوئل ہے، فاعل بن رہا ہے ہمارا، حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، تو المعلمتانی اس کو ہم فعل سے پہلے لے آئیں گے اور اسے بنا لیں گے مبتدا. تو فعل ہمارا اب مبتدا کے حساب سے چینج ہو گیا. دخلت سے دخلتا مثنیٰ میں چلا گیا، مثنیٰ مذکر مؤنث میں، کیونکہ ہمارا جو مبتدا ہے وہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے اور ڈوئل ہے، مثنیٰ ہے. تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر ہوا جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا خبر. دو معلمات داخل ہوئیں. نیکسٹ دیکھیے گا، دخلت المعلمات. دخلت فعل ماضی، المعلمات آتو کی ساؤنڈ جو ہے حالت رفع. ٹھیک ہے، یہ ہمارا فاعل ہے، جمع کا صیغہ آ رہا ہے. المعلمات معرفہ اسم ہے، حالت رفع میں ہے، تو مبتدا بن سکتا ہے، اس لیے ہم اسے جب فعل سے پہلے لے آئیں اگر تو کیا بنے گا؟ المعلمات دخلنا. المعلمات مبتدا، جمع ہے اور مؤنث ہے. ٹھیک ہے، مؤنث اسم ہے. تو اب جو فعل کا صیغہ ہے وہ بھی اس حساب سے چینج ہو جائے گا. جمع مؤنث کا لے آئیں گے دخلنا. فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر ہوا جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ بن جائے گا خبر. معلمات داخل ہوئیں. تو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں جن میں فاعل ظاہر تھا ہمارے ساتھ، اور پھر ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ ہم نے فعل کو اس مبتدا کے ساتھ میچ کیا، کیونکہ مبتدا خبر میں کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، مطابقت ہوتی ہے عدد اور جنس میں. تو ہمیں خبر اور مبتدا خبر میں اس مطابقت کو قائم رکھنا ہے ہر صورت میں. ضحکتما، ضاد ہا کاف لیٹر ہے، انتما ضمیر اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور انتما کی ضمیر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے. اب یہاں ہم ٹرانسلیشن مذکر کی بھی کر سکتے ہیں اور مؤنث کی بھی کر سکتے ہیں. فعل ماضی ہے، فعل با فاعل ہے، یعنی جملہ فعلیہ مکمل ہے. تو اب اس میں سے انتما کی ضمیر ہم باہر لے آئیں گے. تو انتما کی ضمیر جو کیا ہے، یہ پروناؤن ہے، اور پروناؤنس جتنے ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، اور یہ پروناؤن جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے انتما. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا ہمارا مبتدا، کیونکہ مبتدا معرفہ اور مرفوع ہوتا ہے. آگے ضحکتما، یہ فعل با فاعل ہے، یعنی فعل اور فاعل اس میں موجود ہے ضمیر کی صورت میں. ٹھیک ہے، اور جو فعل کے اندر
پروناؤنز یا ضمائر موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ حالت رفع کے ہوتے ہیں اور مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مفاعل کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ مرفوع ہو۔ تو ضحکتما فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ یہ خبر بن جائے گا۔ ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ تم دونوں ہنسے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مبتدا خبر میں کمپیٹیبلٹی مطابقت کیا آ رہی ہے کہ ضحکتما میں بھی انتما کی ضمیر ہے جو پیچھے مبتدا کے ساتھ میچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیے گا، حفظتن الدرسا، حفظتن فعل ماضی، انتن کی ضمیر اس میں فاعل موجود ہے جمع مذکر جمع مؤنث حاضر کی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا فعل با فاعل۔ الدرسا حالت نصب میں یہ ہمارا مفعول بن جائے گا، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ۔ اب ہمیں بنانا ہے اس سے جملہ اسمیہ، تو حفظتن میں جو انتن کی ضمیر ہے ہم اس کو نکالیں گے اور فعل سے پہلے لے آئیں گے۔ جب ہمارے پاس فاعل ظاہر نہیں ہوگا اور ہمیں جملہ فعلیہ بنانا ہے، اسے اسمیہ بنانا ہے، تو ہم فعل میں سے جو فاعل ضمیر ہے نا اسے نکال لیں گے، رائٹ۔ اب حفظتن میں انتن کی ضمیر جو ہے وہ ہم نکال لیں گے، اور انتن کی ضمیر مرفوع ہے اور معرفہ ہے، تو کیا بنے گا؟ انتن حفظتن الدرسا، انتن ہمارا مبتدا ہو جائے گا، حفظتن فعل با فاعل، الدرسا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ ہماری خبر بن جائے گا۔ انتن ہمارا جو ہے مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرانسلیشن، تم سب نے سبق یاد کیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کر چلوں، ایک منٹ، اس ٹرانسلیشن کو اگر ہم فوکس کریں، حامد اس نے ناصر کی مدد کی، تو دیکھیے گا کہ پہلے میں نے یوز کیا حامد، ناؤن یوز کیا، پھر آگے میں اس کے لیے اس حامد کی جگہ پروناؤن یعنی ضمیر لے آئی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ ایک تاکید آ گئی، ایک ایمفیسس آ گیا، حامد اس نے ناصر کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ جملہ فعلیہ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جملہ فعلیہ میں کیونکہ زمانہ پایا جاتا ہے نا، اس وجہ سے وہ اس طرح سے اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، لیکن جملہ اسمیہ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک کمپلیٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، رائٹ۔ اب جب ہم جملہ اسمیہ کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا اس طرح سے، پھر ہمارے لہجے میں ایک چینج نظر آتا ہے، ایک پاور نظر آتی ہے، حامد اس نے ناصر کی مدد کی، رائٹ۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کا اسلوب سیکھا۔ جملہ فعلیہ میں سے فعل کو نکال کر اگر باہر لے آئیں گے تو پھر وہ ہمارا جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ جملہ فعلیہ کا رول یاد رکھنا ہے کہ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، لیکن اگر فاعل فعل سے پہلے آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جملہ فعلیہ فعلیہ نہیں رہتا، وہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ ایک کمپلیٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جبکہ جملہ فعلیہ میں کیونکہ زمانہ پایا جاتا ہے تو وہ سٹیبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہمیں جملے کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ جملے کو ایک پیکٹ کنسیڈر کریں، اس کا جو اعراب ہے جملہ مبنی ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے، اس لیے جہاں کہیں جملے کو ہمیں مرفوع رکھنے کی ضرورت ہے، مرفوع کی ضرورت ہے، تو ہم جملے کو مرفوع کی پوزیشن پر رکھ سکتے ہیں، ہاں، ہم اس کا اعراب مرفوع کنسیڈر کریں گے۔ اسی طرح جہاں کہیں منصوب کی ضرورت ہے تو ہم جملے کو وہاں رکھیں گے اور پھر ہم اس جملے کا اعراب منصوب کنسیڈر کریں گے۔ سیم اسی طرح جہاں کہیں مجرور کی جگہ ہے تو وہاں اگر جملے کو رکھتے ہیں تو ہم اس جملے کا اعراب جو ہے مجرور کنسیڈر رکھیں گے، لیکن اگر ہم جملہ کو خبر بناتے ہیں تو پھر اس جملے کا اعراب مرفوع ہوگا، اور کیونکہ جملہ نکرہ ہوتا ہے تو ہم اسے
خبر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، نکرہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جہاں کہیں نکرہ کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم اسے وہاں پر نکرہ کی پوزیشن پر رکھ کر یوز کر سکتے ہیں جملے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، وہ شارٹ سا لیکچر ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔